ہے کربلا سے جو کبھی کون سوتا ہے کنارے تیرے نہر فرات، کون سوتا ہے کنارے تیرے نہر فرات، تیری مٹی سے ابھی بوئے وفا آتی ہے، تیری مٹی سے ابھی بوئے وفا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی کوئی بیمار نہ پڑتا ہو تہجد کی نماز، کوئی بیمار نہ پڑتا ہو تہجد کی نماز، رات کو بیڑیوں کی کیوں یہ صدا آتی ہے، رات کو بیڑیوں کی کیوں یہ صدا آتی ہے، ہاں دھڑکتا نہ ہو مرکز میں کہیں قلب رباب، ہاں دھڑکتا نہ ہو مرکز میں کہیں قلب رباب، علی اصغر کی صدا آتی ہے، علی اصغر کی صدا آتی ہے، سر شبیر سے سجاد نے رو رو کے کہا، سر شبیر سے سجاد نے رو رو کے کہا، پھوپھی اماں کے کھلے سر سے حیا آتی ہے، پھوپھی اماں کے کھلے سر سے حیا آتی ہے، کیا یتیمہ کوئی روتی ہے پدر کے غم میں،
کے غم میں قید خانے سے جو واضح فغانتی ہے قید خانے سے جو واضح فغانتی ہے کربلا سے جو کبھی درود بر محمد جزاک اللہ. میں علی بن اعظم سے تشریف لائیں. اللہم صلی اللہ. آپ سے گزارش ہے آپ حضرت تھوڑا سا آگے سلوات بھیجتے ہوئے آگے تشریف لائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو ذمہ دار. شذب بھائی تھوڑا سا آگے آپ کا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سے پیغمبر ثنا آقا دیکھا مجرئی خلق میں میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے نیزے پہ سرے دل برے زہرا دیکھا مجرئی خلق میں ایک گٹری شہبی پشت پہ لائے جس میں ایک گٹری شہدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجرئی خلق میں ہائے کیوں ہو نہ کہیں اور
के इन आँखों ने कैद खाने में सकीना का जनाजा देखा मुजरई खल्क़ में जुल्म ए मुजरई सजाद ने क्या क्या देखा घर लुटा कैद हुई बाप का लाशा देखा मुजरई खल्क़ में समावार हज़रते अब्बास शाहे लापता के शेर हैं हज़रते अब्बास शाहे लापता के शेर हैं खंदको खैबर के वो ये करबला के शेर हैं क्यों न हो हर जंग में ये मिसले है दर फतह याब क्यों न हो हर जंग में ये मिसले है दर फतह याब वो खुदा के शेर ये शेर खुदा के शेर हैं हज़रते अब्बास शाहे
پائی حسین نے جب نوجوان کی لاش نہ پائی حسین نے ٹھوکر ہر ایک گام پر کھائی حسین نے گر کر زمین پر خاک اڑائی حسین نے دل تھام کر یہ بات سنائی حسین نے آنکھوں سے سوجھتا نہیں مجھ دل ملول کو آنکھوں سے سوجھتا نہیں مجھ دل ملول کو اے ظالموں دکھا دو شبیہ رسول کو جب نوجوان کی لاش صلوات فاتحة. ذات التماس سے ایک مرتبہ پھر سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین معراج فاطمہ قمر عباس محمد حسن اوسط محمد حسن اوسط وزیر فاطمہ اور برادر مرحوم مولانا ذیشان ہدایتی صاحب اور جملہ مومنین و مومنات مرحومین کی روحوں کو ایصال فرمائے. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. اللهم صل على
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ایک مرتبہ اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران دینی اور مسلمانان حسینی، کل برادر مکرم جناب سید کوثر کاظمی صاحب کے محبت کدے پر مجلس میں اسی سورہ مبارک اخلاص کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا. مجھے بیشتر چہرے وہ نظر آ رہے ہیں جو کل وہاں مجلس میں تشریف فرما تھے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہی مضمون جاری رکھا جائے. سورہ مبارکہ اخلاص، سورہ توحید خلاصہ قرآن ہے. یہ بات میری زبان سے اکثر آپ سنتے رہے ہیں کہ قرآن مجید اگر کوئی کتاب ہے جو کہ ہے، تو پھر ہر کتاب کا کوئی ایک خاص موضوع ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہر کتاب کا بھی ایک موضوع ہوتا ہے. قرآن مجید کا موضوع توحید ہے. سبحان اللہ. اگر جتنی آسانی سے آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، اتنی آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آتی نہیں. 1400 برس گزر گئے، آج تک مسلمان مفسرین حیران و سرگرداں ہیں کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے. اور جس کی سب سے بڑی مثال مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، کتنا بڑا نام ہے. مولانا ابو الاعلیٰ مودودی، ان کی خدمتیں ہیں، ان کا علم اور ادب دونوں میں ایک مرتبہ ہے. کم سے کم بر صغیر کی اسلامی دانشوری میں یا مسلم دانشوری میں ان کو ایک بلند مرتبہ حاصل ہے. مگر جب انہوں نے تفہیم القرآن جیسی نامی گرامی مشہور وزین کتاب لکھی تو اس کے مقدمے میں یہ سوال قائم کیا کہ قرآن مجید اگر کوئی کتاب ہے تو اس کا کوئی موضوع بھی ضرور ہوگا. اس کے معنی یہ ہے کہ اس وقت تک تعین ہو سکے. سبحان اللہ. اور پھر تعین بھی کیا تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے. کتنا بڑا اشتباہ ہے.
یہ دراصل اشتباہ ہوا اس لیے تھا کہ بیچارے مسلمانوں میں یہ ایک روش چل پڑی ہے کہ جب بھی کوئی کہیں سے نیا مسلک نیا ازم شروع ہوتا ہے تو اسے وہ مشرف باسلام کرتے ہیں. سوشلزم شروع ہوا تو انہوں نے اسلامک سوشلزم میں کتابیں لکھی. آج کل پلورلزم ہے تو اسلامک پلورلزم تو کتاب آ گئی ہے. تو ہر ازم کو انہوں نے مشرف باسلام کرنا چاہا. جس زمانے میں مودودی صاحب تفہیم القرآن لکھ رہے تھے اس زمانے میں ویسٹ میں ایگزسٹینشیلزم کا غلغلہ تھا اور ماڈرنزم لٹریچر میں بہت زور و شور سے جاری تھی. یہ تحریک جدیدیت اور ماڈرنزم اور ایگزسٹینشیلزم اس میں مرکزی حیثیت انسان کو دی گئی ہے. اس لیے انہوں نے قرآن مجید کا موضوع بھی انسان لکھ دیا. قرآن مجید کا موضوع انسان نہیں توحید ہے. قرآن مجید کے مکمل کتاب کی حیثیت سے پوری کتاب کا موضوع بھی قرآن ہے. قرآن مجید کے ہر سورے کا موضوع بھی توحید ہے. قرآن مجید کی ہر آیت کا موضوع بھی توحید ہے. فرق صرف مضمون میں ہے. کبھی کبھی موضوع ایک ہوتا ہے مضمون مختلف ہوتے ہیں. اس کی مثال دے دوں تاکہ مثال پہلے بھی دے چکا ہوں. اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے کم سے کم وہ تشنا نہ رہے. اسکولوں میں ڈیبیٹ ہوتا ہے, کالجز میں ڈیبیٹ ہوتا ہے, یونیورسٹی لیول پہ بھی ڈیبیٹ ہوتا ہے. ڈیبیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک ہوتا ہے 10-20 لڑکے اسٹوڈنٹس اس کے فور اور 10-20 اس کے اگینسٹ. یہ جو ٹاپک ایک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موضوع. یہ جو 10-20 لڑکے یا 20-25-30-40 لڑکے تقریر کرتے ہیں ہر ایک کا مضمون الگ الگ ہوتا ہے. یہ ہے فرق موضوع اور مضمون میں. جیسے میر انیس نے کہا تھا کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. یہ ہے موضوع اور مضمون کا فرق. قرآن مجید میں از اول تا آخر موضوع توحید ہے. ہر سورے کا موضوع توحید, ہر آیت کا موضوع توحید, لیکن اس کے ساتھ جو مضمون ہے وہ جدا جدا ہے. اور اسی مضمون کے تنوع و مضمون کی تہداری نے حیات اور کائنات کے چھوٹے بڑے ہر مسئلے کو قرآن میں سمو کے رکھ دیا. ہر پہلو زندگی کا, ہر پہلو وجود کا, ہر گوشہ عالم ہستی کا منور کیا ہے قرآن مجید نے اپنے مضمون کے تنوع سے. مضامین بے شمار تہدار مضامین. لیکن پورے قرآن مجید کا موضوع کے حوالے سے اگر خلاصہ تیار کیا جائے تو ایک اعتبار سے سب سے معتبر, سب سے مختصر خلاصہ سورہ مبارکہ توحید ہے. اسی لیے سورہ کا نام بھی توحید ہے, سورہ توحید. اور دوسرے اعتبار سے کہتے ہیں سورہ اخلاص. ہم آپ پیدا اسی لیے کیے گئے ہیں تاکہ اخلاص کے ساتھ توحید قبول کریں. غرض خلقت یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ توحید قبول کریں. توجہ ہے, اخلاص کے ساتھ موحد ہونا. آج کل ایک عام روش ہے, جوانوں میں یہ ذوق پیدا ہو رہا ہے, اور میرے لیے ایک اعتبار سے خوشی کی بات ہے کہ نوجوانوں میں یہ ذوق, یہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. عرفان, تصوف, روحانیت, اسپریچولیٹی, عرفان. لیکن عرفان کے حوالے سے, اور آج کل ماشاءاللہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, مثلا یونیسکو, اس کے جو تعلیمی پروجیکٹس ہیں اور جو کلچرل پروجیکٹس ہیں اس میں مولانا روم پر, حافظ شیرازی پر اور مختلف اعتبار سے دنیا کے بڑے بڑے صوفیوں پر کام ہو رہا ہے.
لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان کا کام کسی اور مقصد کے لیے ہے. انہیں روحانیت سے کیا غرض ہے؟ انہیں روحانیت سے کیا غرض ہے؟ انہیں اسپریچولیٹی سے کیا غرض ہے؟ انہیں مورلز اور ایتھکس سے کیا غرض ہے؟ انہیں غرض ہے تو صرف پالیٹکس اور اکانومی سے. یہ سب ادارے صرف ویسٹرن کیپٹلزم کے خدمت گزار ہیں، صرف، اور کچھ بھی نہیں. یہ سب غازے ہیں، یہ سب نقابیں ہیں، یہ سب پردے ہیں. اس پردے میں جب یہ ایمان کی بات کریں تو سمجھ لیجیے نفاق کا پیغام دے رہے ہیں. جب یہ ایمان کی بات کریں تو سمجھ لیجیے کہ نفاق کا پیغام دے رہے ہیں. ایک زمانہ تھا، یہ اس وقت کا جو انٹرنیشنل انٹلیکچوئل سینیریو ہے اس پہ آپ تجزیہ کریں بہت آرام سے غور سے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک زمانہ تھا جب کارل مارکس کی مارکسزم اور لیننزم اور بالشوئزم وغیرہ کے ریفرنس سے وہاں سے الحاد کی تحریک شروع ہوئی تھی. خدا نہیں ہے، دین کوئی چیز نہیں ہے، مذہب افیم کی گولی ہے، روح کچھ نہیں ہے، جو ہے یہ مادی دنیا. دوسری طرف کیپٹلسٹ دنیا جو تھی وہ اپنے سب سے بڑے نوٹ پہ لکھتی تھی ان گاڈ وی ٹرسٹ. غالباً ابھی بھی دھندلا دھندلا سا لکھا ہوا تو ہوتا ہے، مگر وہ حروف غور سے دیکھیے گا کیسے بے نور حروف ہوتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ روس کی طرف سے اذان کی آواز آ رہی ہے اور واشنگٹن اور ہارورڈ یونیورسٹی وغیرہ کی طرف سے الہاد کے نغمے الاپے جا رہے ہیں. خاصا روپیہ، خاصا پیسہ، خاصا بڑا پروجیکٹ اس لیے وقف کیا گیا ہے کہ انسانوں کو ملحد بنایا جائے. خالق کا تصور، معبود حقیقی کا تصور، اللہ کا تصور ان سے چھین لیا جائے. انہیں بتایا جائے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اتنے ذہین ہو، اتنے تعلیم یافتہ ہو، اتنے کلچرڈ ہو، اتنے سویلائزڈ ہو، اور ابھی بھی تم بلیورز میں ہو، ابھی بھی بلیو کرتے ہو، ابھی بھی فیتھ ہے تمہارے پاس. ذرا سوچئے فیتھ لیس دنیا اور فیتھ فل دنیا میں کتنا فرق ہوتا ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. فیتھ فل دنیا میں جو امن ہے، جو روحانیت ہے، جو یقین ہے، جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، وہ کیا فیتھ لیس دنیا میں ہے؟ بات صرف نفسیاتی نہیں ہے، بات وجودی ہے، بات حقیقی ہے. توحید کا موضوع توہم سے تعلق نہیں رکھتا، تیقن سے تعلق رکھتا. قرآن مجید نے توحید حق صمدی کی طرف بلایا ہے. اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ بطور خاص یہ وقت، یہ لمحات، یہ ساعتیں، یہ شب و روز جو گزر رہے ہیں، شاید اسی کے لیے کہا گیا ہے قل هو اللہ احد. کہو کہ وہ اللہ ایک ہے. ہر سطح پر، تھیوریٹیکل سطح پر، انٹلیکچوئل سطح پر، پریکٹیکل سطح پر، اکنامی کی دنیا میں، پالیٹکس کی دنیا میں، ایتھکس کی دنیا میں، سوشل لائف میں، ہر سطح پہ کہو کہ اللہ ایک ہے. میرا خیال ہے آپ حضرات 21ویں صدی میں ایک آزاد ملک میں آزاد انداز سے سانسیں لے رہے ہیں تو کوئی خوف نہیں ہوگا اگر میں یہ کہوں. مثال دے دوں بسم اللہ کہ اگر امریکہ یہ چاہے کہ میرے علاوہ کسی اور ملک میں روشنی نہ ہو،
ایران کے پاس وہ طاقت پیدا نہ ہو، پاکستان کے پاس وہ طاقت پیدا نہ ہو، ہندوستان کے پاس وہ طاقت پیدا نہ ہو، صرف امریکہ کے پاس وہ طاقت ہو، یا دنیا کی 5-6 بڑی جو حکومتیں ہیں ان کے پاس وہ طاقت ہو، تو اس کا جواب کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا جواب ہے؟ سبحان اللہ. وہی جواب ہے جو ملت سرشار ایران کی زبان پر ہے. قل هو اللہ احد. دنیا میں ہمیشہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، جب سے بشری تاریخ کا سراغ ملتا ہے، جب بھی دنیا میں کوئی فرعون پیدا ہوا، جب بھی کوئی حامان پیدا ہوا، جب بھی کوئی نمرود پیدا ہوا، جب بھی کوئی شداد پیدا ہوا، جب بھی کسی کو پوری دنیا پر حکومت کرنے کا شوق پیدا ہوا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، تو اسے برا کون لگتا تھا؟ خدائے برحق کا تذکرہ. نمرود کو ابراہیم برے نہیں لگتے تھے، ابراہیم کی زبان پر توحید کا نعرہ برا لگتا تھا. فرعون کو موسیٰ برے نہیں لگتے تھے، موسیٰ اور ہارون کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ. اس لیے آج بھی امریکہ کو ایران برا نہیں لگتا ہے. ایران میں جو آواز اذان بلند ہو رہی ہے وہ بری لگتی ہے. اس لیے یہی وقت ہے کہ کہو قل هو اللہ احد. صرف نمازوں میں رسمن نہ پڑھ لیا کیجئے قل هو اللہ احد. یہ وہ حقیقت ہے جو آپ کی رگوں میں گردش کرنے والے خون کی طرح گردش کرنی چاہیے. حقیقت توحید. جس قدر آپ حقیقت توحید میں جذب ہو جائیں گے اور حقیقت توحید کو اپنے وجود میں جذب کریں گے، اتنا ہی آپ کی زندگی نورانی ہوگی. نورانی، آپ کی ذات نورانی ہوگی، آپ کا فانوس قلب نورانی ہوگا، آپ کی مشکات جان نورانی ہوگا، آپ کا ذہن نورانی ہوگا، آپ کا ضمیر نورانی ہوگا، آپ کا گھر نورانی ہوگا، آپ کی نسل نورانی ہوگی، آپ کا معاشرہ نورانی ہوگا، آپ کا ملک نورانی ہوگا، ملت نورانی ہوگی، یہ خاکنائے دہر نورانی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے. قرآن کی آیت اللہ نور السماوات. یہ کسی فکشن رائٹر کا پیراگراف تھوڑی ہے، دنیا کے کسی ناولسٹ کا کوئی سینٹنس تھوڑی ہے. اللہ نور السماوات والارض. ایک عظیم حقیقت. اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور. جذب تو کیجئے حقیقت توحید کو. حقیقت توحید کو جذب کیجئے. اللہ کو پہچانیے، اللہ کی معرفت پیدا کیجئے. اور اللہ کی معرفت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ محمد اور آل محمد یہ وسائل و وسائط فیض الہی ہیں. شکر کیجئے کہ آپ مذہب شیعہ میں پیدا ہوئے. شکر کیجئے اور اپنے کو شیعہ کہنے سے شرمایا نہ کیجئے. بچوں کو سمجھائیے آپ کی سب سے بڑی، سب سے پر افتخار، سب سے پر امتیاز، سب سے معزز، سب سے موقر، سب سے مکرم، سب سے معظم آئیڈنٹیٹی ہے شیعہ. شیعہ علی
انٹلیکچوئل سطح پر بھی. آپ حضرات کو اندازہ نہیں ہے کہ دنیا کی فلسفی کی ہسٹری میں شیعوں کا کنٹریبیوشن کتنا ہے. نہیں یہ سبق نہ پڑھایا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے. کہیں کہیں کوئی مصلحتاً کہیں اعتراف کر لیتا ہے, ورنہ خود ویسٹرن رائٹرز نے ویسٹرن ہسٹورینس نے اعتراف کیا ہے, مگر وہ اعتراف مصلحتاً ہے اور چھپا ہوا ہے, کہیں کہیں ہے. ہزار صفحے کی کتاب میں ایک جملہ کہیں لکھ دیا, کس کی نگاہ میں آتا ہے وہ جملہ؟ شیعوں کا انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن بہت ہے, شیعہ فلاسفرز کا, حکماء کا, شیعہ عرفاء کا روحانی کنٹریبیوشن بہت ہے, شیعہ فقہا کا اکیڈمک اور لیگل کنٹریبیوشن بہت ہے, اور شیعہ عزاداروں کا خون کا کنٹریبیوشن بہت ہے. آنے والی نسلیں آپ کو یاد رکھیں گی, اس لیے کہ صرف یہ وہ مجلسیں ہیں جس میں اب اقدار انسانی کا ذکر ہوتا ہے. آج کل تو یونیورسٹیز میں بھی, کالجز میں بھی, اسکولوں میں بھی جو نصاب تعلیم ہے وہ اقدار پر بیس تھوڑی ہے, وہ تو مارکیٹ بیسڈ ہے. وہ اسکول کا نصاب, وہ لٹریچر کا نصاب, وہ پوئٹری کا نصاب, جس میں پہلے چھوٹی چھوٹی اسٹوریز بھی بچوں کو پڑھائی جاتی تھی تو اس میں کوئی مورل ہوتا تھا. اب تو کنڈر گارڈن کے لیول پہ بھی جب آپ بچے کو ایڈمیشن کرانے جاتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں کہ اس اسکول میں ایڈمیشن کرائیں گے تو اس کا کیریئر کیسا بنے گا, کہاں کس کمپنی میں جاب ملے گی. انسانی قدروں کی تو بات نہیں. جب اسکولوں میں, کالجز میں, مدرسوں میں, مکتبوں میں, کتابوں میں, تخلیق میں انسانی قدروں کی اور انسانی صفات کی بات نہ ہو تو پھر کہاں ہوگی؟ اس وقت پوری دنیا میں کہاں یہ بات ہو رہی ہے؟ صرف مدرسہ حسینی ہے جہاں بات اخلاق انسانی کی ہوتی ہے, جہاں بتایا جاتا ہے وفا کیا ہے, ایثار کیا ہے, بہن اور بھائی کی محبت کیا ہوتی ہے, اولاد اور والدین کا رشتہ کیا ہوتا ہے, چچا اور بھتیجے کے درمیان حفظ مراتب کیا ہوتا ہے, اور تمام حفظ مراتب کے باوجود حق کی پاسداری کیسی ہوتی ہے. یعنی نسلی تعصب نہیں ہوتا ہے. جوان بیٹا باپ سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں, بھتیجا چچا سے پوچھتا ہے کیا ہم حق پر نہیں ہیں. یہ کیا سوال ہے؟ رسمن نہ سنا کیجئے کربلا کی داستان. کربلا کے واقعے کا ایک ایک جز بہت فکر انگیز ہے, انٹلیکچولی بھی, پریکٹیکلی بھی. انسان کو انسان بنانے کے لیے اب بس ایک مکتب روئے زمین پر رہ گیا ہے, اس کا نام ہے مکتب حسین. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے مکتب حسین کا. دنیا کی بڑی طاقتوں نے, خونخوار طاقتوں نے, دنیا کے سو کالڈ جو کیپٹلزم ہے اور اسپیشلی ویسٹرن کیپٹلزم, اس نے ریلیجن کو بھی انڈسٹری بنا دیا اور اس نے ٹیررزم کو بھی ایک انڈسٹری بنا دیا. لیکن اس انڈسٹری میں کوئی حسینی آج تک کیوں نہیں نظر آیا؟ پورے گلوب پر پیسہ کسے نہیں چاہیے. شیعہ فقیر نہیں ہے, شیعہ مفلس نہیں ہے. پاکستان میں چلے جائیے, سادات کالونی میں چلے جائیے, اتنے فقیر ہیں. ملیر میں, کورنگی میں, دنیا انٹیریئر میں, پنجاب ہو, سندھ ہو, گجرات ہو, کہیں ہو آپ جائیں, پاکستان میں, انڈیا میں, عراق میں, ایران میں غربت ہے, افلاس ہے, روٹی کو محتاج ہیں. مگر یہ ماتم کرنے والے بچے یہ کیوں نہیں بکتے؟ یہ CIA اور یہ موساد اور یہ را اور یہ ان کو خریدنے میں کیوں نہیں کامیاب ہو گئے؟
لو پیسہ لو، جا کے بم بلاسٹ کر لو، لو پیسہ لو. یہ جو شمشیر سے اپنا سر پھاڑ ڈالتے ہیں، زنجیر سے اپنی پیٹھ پارا پارا کر دیتے ہیں، اپنی جان دیتے ہیں حق کی راہ میں، باطل کی راہ میں جان دینے کو تیار نہیں ہوتے. یہ ہے تاثیر ذکر حسین. یہ زندہ تجزیہ ہے، یہ زندہ تجزیہ ہے. ہندو خون دیکھ کے لرزتا تھا، ہندو خون دیکھ کے لرزتا تھا. ایک چڑیا کا خون نہیں دیکھ سکتا تھا. انسان کا خون کیسے بہتا ہے، کیسے منقلب ہو گیا. اہل سنت جو سینے پہ ماتم نہیں کرتے کیسے منقلب ہو گئے. اور یہ شیعہ جو خون بہاتا ہے خود اپنا، یہ کسی دوسرے کا خون کیوں نہیں بہاتا. کلچرل اسٹڈی کریں. دیکھیں 1400 برس میں 1500 برس میں دنیا میں ذکر حسین نے کیسے کردار پیدا کیے ہیں، کیسی سویلائزیشن کو وجود بخشا ہے، کیسا صحت مند انسانیت ساز، انسانیت آفرین کلچر وجود میں آیا ہے. اور دوسری طرف کیسی تاریکی ہے، کیسا اندھیرا ہے، کیسی وحشت ہے، کیسی ویرانی ہے. اس لیے آپ خود اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ تمہارے لیے فخر کی بات ہے شیعہ ہونا. بے شک. کہیں اور بھی عرض کر چکا ہوں میں، ابھی شاید 1-2 روز قبل میں نے باب المراد کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان مبارک میں لفظ شیعہ میں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لفظ شیعہ ہے. لیکن ہاں ایک بات عرض کروں کہ اگر رسماً آپ فقہ جعفری کے پابند ہیں اور رسماً آپ عزاداری میں آ رہے ہیں اور رسماً شیعہ کہلاتے ہیں تو آپ ضروری نہیں ہے کہ شیعہ بھی ہوں. ممکن ہے کہ کوئی رسماً ظاہری طور پر فقہ حنفی میں ہو، کوئی رسماً ظاہری طور پر کسی اور مسلک میں ہو، مگر وہ شیعہ ہو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمام تفرقوں کو بھلا دیجئے. اس وقت روئے زمین پہ بس 2 قسم کے مسلمان ہیں، یا حسینی مسلمان ہیں یا سیاسی مسلمان. 2 قسم کے مسلمان ہیں. ہر وہ مسلمان جس کے دل میں خوف خدا ہو اور درد انسانیت ہو وہ حسینی مسلمان ہے. ہر وہ مسلمان جو خود کو مسلمان کہتا ہو مگر نہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہو نہ انسانیت کا درد، وہ سیاسی مسلمان ہو سکتا ہے، الہی مسلمان نہیں ہو سکتا، قرآنی مسلمان نہیں ہو سکتا، حسینی مسلمان نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھیں. ایک اور صلوات. بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی. میں کر رہا تھا کہ یہ جب تک در محمد و آل محمد تک نہیں پہنچیں گے، جب تک آپ در حسین تک نہیں پہنچیں گے، تب تک توحید میں جذب نہیں ہو سکے. نہ توحید کو جذب کر سکیں، نہ وہ نورانیت درک کر سکیں گے کہ جو اس آیت شریفہ میں ہے اللہ نور السماوات والارض. توجہ رکھیے گا، موضوع توحید ہے. اور اس دور میں بطور خاص میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس دور میں سورہ اخلاص کی معنویت کو درک و دریافت کرنے کے لیے کوشش کیجیے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین نے ارشاد فرمایا ہے کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہر بات کی گہرائی میں اترنے والے ہوں گے، تعمق کرنے والے ہوں گے، ژرف نگاہ ہوں گے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توحید نازل فرمایا.
اور سورہ حدید کی ابتدائی آیتیں، پوری روایت میں دونوں ریفرنس، سورہ حدید کی ابتدائی آیت جس میں ایک آیت وہ بھی ہے غضب کی آیت ہے، قیامت کی آیت ہے، دنیا کے تمام انٹلیکچوئلس کو کے لیے آزمائش ہے، وہ لوگ جو یونیفیکیشن آف دی فورسز پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، جو اس فورس کے ایٹریبیوٹس کو دریافت نہیں کر سکے ہیں ان کے لیے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، بے شک وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، بے شک اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہ سب ایٹریبیوٹس ہیں. سبحان اللہ. صمد ہونا بھی ایک ایٹریبیوٹ ہے، لم یلد ولم یولد ہونا بھی ایٹریبیوٹ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ بھی ایک صفت ہے. کس کی؟ اس ایک قوت کی جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے. سبحان اللہ. یہ گریویٹیشنل فورس، یہ الیکٹرو میگنیٹک فورس، یہ اسٹرانگ نیوکلیئر فورس، یہ ویک نیوکلیئر فورس، اور جتنی دوسری فورسز ہیں، یہ سب کی سب اسی ایک لا شریک کی پیدا کی ہوئی فورسز. بھئی لا شریک کا لفظ تو استعمال کرنے میں سائنس کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لفظ اللہ سے چڑھا ہے نا، لفظ گاڈ پسند نہیں ہے نا آپ کو. لا پسند ہے نا تو لا شریک کہیے. لا شریک، وہ ایک طاقت جس کی کوئی شریک طاقت نہیں، وہ اللہ ہے. ذہنی طور پر، نظری طور پر، نظریاتی طور پر، فلسفیانہ حکیمانہ طور پر توحید اتنی بڑی طاقت ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے. اور عملی طور پر یہ دیکھیے کہ دنیا میں جب بھی انسانیت پر ظلم ہوا ہے، جب بھی، تو جو ظالم ہوتا ہے اس کے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے. اس وقت بھی ظالم کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، خزانہ، فوج، سرکار، دربار، اسلحے، میڈیا، سب کچھ، دانشور، شاعر، ادیب، اوریٹر، سب بک جاتے ہیں. ان کے پاس حکومت ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے. زر، زور، زور یعنی فریب، جھوٹ سے، فریب سے، زر سے، اور زور طاقت سے، ہر طرح سے انسانوں کو خرید لیا جاتا ہے. تو سب بک جاتے ہیں. ناجائز کو جائز کہنا شروع کر دیتے ہیں، حرام کو حلال کہنا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیے اسلام وہ جو قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ایک بے گناہ انسان کا خون بہانا گویا پوری انسانیت کا خون بہانا ہے. ٹھیک ہے، یہ واضح آیت ہے نا. یہ پاکستان میں اتنی بڑی بڑی داڑیاں، اتنے بڑے بڑے صافے باندھ کر، اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی زبان سے نہیں نکلتا کہ یہ خودکش بمباری جو ہے یہ حرام ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ. سب کہتے ہیں جائز ہے، درست ہے، ان کا جواز ہے. یہ کون کہلوا رہا ہے ان سے؟ وہی طاقتیں تو کہلوا رہی ہیں کہ جنہوں نے ٹیررزم کو ایک انڈسٹری بنا دیا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ علماء بھی بکن میں. تو جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کہنا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہنا، یہ سب کچھ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ عام ایک لے مین جس کی انٹلیکچوئل سطح اتنی نہیں ہے، جس کی اکیڈمک ایبیلٹی اتنی نہیں ہے، جس کا مطالعہ نہیں ہے، جس کے پاس سوچنے کی ذاتی صلاحیت نہیں ہے، وہ بھی وہی کہنے لگتا ہے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہوں گے. بے شک سوچ پورے ماس کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، پورے معاشرے کی فکر تبدیل ہو جاتی ہے.
ایسی صورت میں جو ظالم و جابر استحصال گر ہے وہ اپنے مفادات حاصل کرتا ہے. بے شک. ہمیشہ یہی رہا ہے. ٹرمینالوجیز چینج ہوتی رہی، دور چینج ہوتے رہے، ظاہری چہرے بدلتے رہے، وسائل بدلتے رہے، مگر رہا یہی، چاہے وہ نمرود اور فرعون کے زمانے میں رہا ہو اور چاہے وہ آج کے دور میں ہو. بے شک. صنعتی انقلاب سے پہلے اور صنعتی انقلاب کے بعد صورتحال جوہری اعتبار سے ایک ہے. لیکن جب بھی دنیا میں ظلم و ستم بڑھا ہے تو اس ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے جو اٹھا ہے اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے. یہ نہ بھولیے گا، یہ وہ خطرناک دور ہے جس دور میں واقعاً جنوں کا نام خرد رکھ دیا. رکھ دیا. خرد کا جنوں جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. یہ کرشمہ سازی ہو رہی ہے. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ روئے زمین پہ جتنا خون اللہ کے نام پر بہا ہے کسی اور نام پہ نہیں بہا. آپ اس فریب میں نہ آ جائیے گا. جواب میں ایک سوال کیجئے گا، یہ بتاؤ خون بہایا کس نے ہے، خون بہا کس کا ہے؟ اللہ کا نام لینے والوں کا خون بہا ہے یا اللہ کا نام لینے والوں نے خون بہایا ہے؟ کس نے کس کو آگ میں ڈالا؟ ابراہیم نے پھر نمرود کو یا نمرود نے ابراہیم کو؟ کس نے کس کو جلا وطن کیا؟ فرعون نے موسیٰ کو یا موسیٰ نے فرعون؟ کس نے کس کو قتل کیا؟ یزید نے حسین کو یا حسین نے یزید کو؟ یہ اور بات ہے کہ اللہ والے آگ میں جا کر بھی، ہجرت کر کے بھی، قتل ہو کے بھی فتح یاب ہوتے ہیں، اور جو خدا بیزار ہوتے ہیں وہ تمام تر ظلم و ستم کر کے بھی ناکام و نامراد رہے. یہ ہے معجزہ توحید. اس سے بڑا تو کون سا معجزہ ہوگا؟ اس سے بڑا کون سا معجزہ ہوگا؟ آپ معجزے سمجھتے ہیں کہ پتھر کا بولنا معجزہ ہے، وہ ہے. چاند کا 2 ٹکڑے ہونا معجزہ ہے، وہ ہے. سورج کا پلٹ آنا معجزہ ہے، بالکل وہ ہے. انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑنا یہ معجزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ ہے. سنی شیعہ سب نے نقل کیا ہے کہ آپ ایک لشکر لے کے گئے اور صحرا میں لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا، سب پیاسے. لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پورا لشکر تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، سب پیاسے ہیں، کہیں دور دور تک کوئی چشمہ نہیں ہے. آپ نے کہا اچھا ہماری مشکوں میں کچھ 2 قطرہ بھی ہے پانی. شاید 1-2 قطرہ نکلا. کہا ایک ظرف لاؤ، برتن لاؤ. برتن لائے، اس میں وہ 1-2 قطرے جو بھی تھے وہ ڈال دیے گئے. آپ نے اپنا دست مبارک یوں رکھ دیا. حضور نے اپنا ہاتھ اس طرح سے رکھ دیا، آپ کی انگلیوں کے درمیان سے اتنا پانی، اتنا چشمے کی طرح پانی ابلا ہے. وہ ظرف پانی سے لبریز ہو گیا، پورا لشکر سیراب ہو گیا، مشکیں بھر لی گئی، کارواں اور آگے بڑھا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معجزہ ہے. سنی شیعہ سب نے نقل کیا ہے. یہ معجزہ ہے. علم کلام کی کتابوں میں یہ معجزہ ہے. یہ سب معجزے ہیں، مگر سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ کچلے ہوئے، پسے ہوئے، روندے ہوئے عوام وقت کے ظالم و جابر نظام کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو کے کہیں لا الہ الا اللہ. ہم بھی جینے کا حق رکھتے ہیں، ہم بھی جینے کا حق رکھتے ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں آج بھی جو ظالم قومیں ہیں وہ مظلوم قوموں کو کچلنے، چاہے افریقہ میں ہو، میں صرف ایشیا کی بات نہیں کروں، افریقہ میں ہو، کہیں ہو، جو پورا کا پورا سماج کچل جاتا ہے. ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ گھر میں دیا جلانے کو تیل نہیں ہوتا، ملک کی روشنی کے لیے کوئی ایٹامک پاور نہیں ہوتا، ملک کا بینک
خالی ہوتا ہے. افریقن کنٹریز کو دیکھ لیں, دوسری کنٹریز کو دیکھ لیں, بینک خالی, بازار خالی, کھانے کو روٹی میسر نہیں ہے. ایسے کچلے ہوئے عوام بھی اگر دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے مکمل طور پر سرنڈر نہیں ہوتے ہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں حوصلہ پیدا کرنے والی کوئی طاقت موجود ہے. بے شک. سبحان اللہ. یہ سب سے بڑا معجزہ توحید ہے جو سمٹ کر آ گیا ہے حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ حسین علیہ السلام. ایک انڈیویجول کی حیثیت سے حسین علیہ السلام کے کردار کو دیکھیں, گھرانے اور خاندان کے اعتبار سے پورے کنبے کو دیکھیں, اور ملک و ملت کی سیاست کے اعتبار سے بھی حسین اور یزید کے مقابلے کو دیکھیں. ہر اعتبار سے حسین پیروز و کامیاب و کامران ہوئے ہیں, اور ہر محاذ پر یزید ناکام و نامراد ہوئے ہیں. اسی لیے حسین کی ذات گرامی بھی ایک مستقل دلیل توحید ہے. اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں اپنی نثر بھی سناؤں آپ کو بسم اللہ اور اپنا شعر بھی سناؤں, بسم اللہ. لیکن بہرحال جوش ولی آبادی کا ایک مشہور شعر ہے, حالانکہ اس شعر سے میں بہت مطمئن نہیں ہوں, جہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. لیکن میں نے گزارش کی ہے کہ نہ مدرسے نہ مکاتب نہ فلسفہ نہ کلام, ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی. ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی. نہ مدرسے نہ مساجد, نہ مدرسے نہ مساجد, نہ فلسفہ نہ کلام, ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی. اسی لیے اس حسین کا قرآنی لقب زیتون ہے. کیوں ہے؟ یہ جو آپ سورہ پڑھتے ہیں, سورہ مبارکہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. یہ سورہ بھی توحید ہے, اس کا موضوع اللہ کی صفت عادل اس کا موضوع ہے, یوم الدین اس کا مضمون ہے. اس میں مضمون کا یہ ایک ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے تینوں زیتون سے مراد کیا ہے؟ دین سے مراد حسن ہے, زیتون سے مراد حسین ہے, طور سینا سے مراد علی ہے, البلد الامین سے مراد شہر علم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کے استعاراتی نظام پہ غور کیجیے گا تو یہاں پر لفظ زیتون سے مراد حسین, اور ابھی میں نے آیہ نور کی تلاوت کی تھی جہاں کہا گیا تھا شجرۃ زیتونۃ, فروغ چراغ توحید حسین کے لہو سے ہے. بے شک. بے شک. وہاں لفظ زیتونہ کس لیے آیا ہے, یہاں لفظ زیتون کس لیے آیا ہے؟ اس لیے میرے دو مصرے اور برداشت کر لیجئے کہ میوہ قلب مشیت ہے حسین ابن علی. میوہ قلب مشیت ہے حسین ابن علی, اس لیے آیا ہے قرآن میں زیتون خطاب. حسین کا قرآنی خطاب ہے زیتون. کیوں زیتون؟ اس لیے کہ نور توحید کو فروغ بخشنے والا خون ابراہیمی ہے حسین. جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب ایک مرتبہ ایک جنگ کے لیے تشریف لے گئے, ساتھ میں اصحاب کا لشکر تھا. رسول پاک اس غزوے میں اس سریے میں شریک نہیں تھے. آپ معلوم ہے کہ رسول کے زمانے میں
جو جنگیں ہوتی تھیں وہ دو طرح کی ہوتی تھیں. کچھ میں حضور خود تشریف لے جاتے تھے, کچھ میں حضور تشریف نہیں لے جاتے تھے. جس میں خود تشریف لے جاتے تھے اسے کہتے تھے غزوہ, اور جس میں حضور نہیں جاتے تھے اسے کہتے تھے سریہ. سریہ کی جمع ہے سرایا, غزوے کی جمع ہے غزوات. امیر المومنین علیہ السلام بہت سے سرایا بھی لے کے گئے ہیں. حضور نے پرچم بنایا, علی کو دیا اور کہا لشکر لو اور جاؤ. چنانچہ گئے, واپس آئے, فتحیاب آئے, کامیاب آئے, کامران آئے. علی کے لیے تو تصور ہی نہیں ہو سکتا علی کہیں آئے ہو ناکامی ہوئی ہو. لیکن بجائے اس کے کہ صحابہ جو ساتھ گئے تھے وہ آ کے رسول اللہ سے کہتے کہ رسول اللہ مبارک ہو, آپ نے جس مہم پہ بھیجا تھا ہم کامیاب و کامران واپس آئے. آنے کے بعد سب سے پہلے شکایت کی. کیا شکایت کی؟ ذرا سنیے گا, جی بھر کے ہنسیے گا, گھر جا کے, مجلس میں نہیں. مجلس کے آداب ہوتے ہیں. یا رسول اللہ علی کو تو سورہ قل هو اللہ کے علاوہ کوئی سورہ یاد ہی نہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. کیوں؟ کیا ہوا؟ جب سے مدینے سے چلا ہے کارواں ہم لوگوں کا, تمام منزلوں پہ ٹھہرے, جنگ کی, واپس آئے, جتنی نمازیں علی نے پڑھی سب میں بس حمد و قل هو اللہ, 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 اور کوئی سورہ پڑھا ہی نہیں. رسول اللہ نے کہا تمہیں کیا معلوم, علی توحید کا دیوانہ ہے, علی اللہ کا عاشق ہے. علی سے پوچھو تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے سورہ توحید اتنا عزیز ہے, مجھے اتنی محبت ہے سورہ توحید سے کہ میں ہمیشہ سورہ توحید پڑھنا چاہتا ہوں. یہ سورہ توحید ہے. نعرہ حیدری, نماز میں جب آپ پڑھتے ہیں سورہ توحید, یہ سورہ توحید خلاصہ قرآن ہے, خلاصہ قرآن. جب پڑھا کریں تو پورے شعور کے ساتھ. دیکھیے کوانٹیٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے ہاں, کوالٹی کی اہمیت. آپ کھڑے ہو کے پورا سورہ بقرہ پڑھ جائیں اور اس طرح پڑھیں کہ نیند بھی آ جائے اور وضو بھی ٹوٹ جائے, کیا فائدہ؟ آپ پوری توجہ کے ساتھ سورہ حمد پڑھیں, پورے اخلاص کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے سورے جو قرآن کے ہیں, سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, سورہ والتین والزیتون, یہ جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں یہ عظیم سورے ہیں. ان میں اسرار ختم نبوت سموئے ہوئے ہیں. اس لیے ان سوروں کی قدر کریں, ان کی قدر جانیں اور توحید کو جذب کریں. جتنا توحید کو جذب کریں گے اتنی زندگی نورانی ہوگی, اتنی زندگی نورانی ہوگی, اتنا حسین سمجھ میں آئیں گے. جتنا حسین سمجھ میں آئیں گے اتنا اللہ سمجھ میں آئے گا. بس گفتگو میری ختم. جنگ کربلا صرف مسئلہ توحید پر تھی. یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے کہ پولیٹیکل جنگ تھی یا دو خاندانوں کی جنگ تھی, بنو ہاشم بنو امیہ کی جنگ تھی. یہ سب ناقص مطالعہ ہے, جاہلانہ باتیں ہیں. جو حسین کی معرفت رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ حسین توحید کی راہ میں شہادت پیش کرنے کے لیے گئے تھے. اسی لیے سرکار سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ ان مثلی لا یبایع مثلا, میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ تھوڑی کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا, میں علی کا بیٹا ہوں, میں معاویہ کے بیٹے کی بیعت نہیں کر سکتا, میں بنو ہاشم سے ہوں, میں بنو امیہ کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. نہیں, ان مثلی لا یبایع مثلا, میرا جیسا موحد اس جیسے کافر و مشرک کی بیعت نہیں کر سکتا. ان مثلی لا یبایع مثلا. اور اسی لیے فتح حسین کا اعلان کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے, اور کیا المناک شہادت تھی. بعض فقرے ایسے ہیں کہ جو پڑھتے ہوئے کلیجے کو منہ کو کلیجہ آ جاتا. آپ سوچیں کہ روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام یکا و تنہا جب رہ گئے تو ایک ظالم و شقی آگے بڑھا
اس نے سینہ مبارک پہ قدم رکھ دیا. امام حسین نے اس وقت فرمایا ہے، آنکھیں بند تھی، ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، جب سینے پہ بوجھ اور وزن محسوس کیا آنکھیں کھولی اور کہا لقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبلہ رسول اللہ، تو نے بہت بلند جگہ قدم رکھا ہے، یہ وہ سینہ ہے جسے رسول بوسہ دیا کرتے تھے. رسول اللہ اس سینے کو بوسہ دیا کرتے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس سینے پر گھوڑے دوڑا دیے گئے. یہ تاریخ میں اس طریقے سے امام حسین کو شہید کیا گیا. اس طریقے سے دنیاوی اعتبار سے آپ پہ کوئی ظلم ایسا نہیں ہے جو نہ ہوا ہو، اور کوئی طریقہ قتل ایسا نہیں ہے جس طریقے سے حسین کو قتل نہ کیا گیا. دنیا میں جتنے طریقے قتل کے ہیں وہ سب حسین کے لیے استعمال کیے. یہ مبالغہ نہیں عرض کر رہا ہوں میں، آپ تاریخ پڑھیے گا، تاریخ طبری، جتنے طریقے قتل کے ہیں وہ سب طریقے سرکار سید الشہداء کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیے. جتنے طریقے عرب میں رائج تھے جاہلیت کے کسی حریف کو نعوذ باللہ ذلیل و رسوا و پسپا کرنے کے، وہ سب استعمال کیے. اور اس لیے گھوڑوں سے جب لاشیں پامال کیے گئے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اصحاب کے لاشیں پامال نہیں ہوئے ہیں. جب پامالی کی باری آئی تو ہر قبیلے کے کچھ افراد بھی لشکر عمر ابن سعد میں تھے. جب پامالی کا تذکرہ ہوا ہے تو حر کے قبیلے والے آئے اور انہوں نے کہا حر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے. بنی اسد کے لوگ آئے کہنے لگے ہم حبیب کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے. زہیر قین کے قبیلے والے آئے انہوں نے کہا ہم زہیر قین کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے. سب اپنے اپنے لاشیں لے گئے، صرف حسین کا لاشا رہ گیا جو پامال ہوا ہے، صرف حسین کا لاشا. اور اس لیے تاریخ میں ہے حسین کے سینے کی ہڈیاں چور چور ہو گئے. حسین قتل ہو گئے، حسین کا لاشا پامال ہو گیا. حسین کے اہل حرم اسیر ہو گئے. زینب اسیر ہو گئی، ام کلثوم اسیر ہو گئی، لیلا اور رباب اسیر ہو گئی، ام فروا اسیر ہو گئی، سکینہ اسیر ہو گئی، سید سجاد اسیر ہو گئے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توپ جس نے گلے کو زخمی کر دیا تھا. اور زخم اتنا کاری تھا کہ جب شام سے چھوٹ کر مدینے پہنچے تب تک زخم رس رہا تھا، لہو رس رہا تھا. جہاں رسد باندھی گئی تھی، جہاں زنجیر باندھی گئی تھی، وہ سب زخم رس رہے تھے، تازہ تھے. اس کے باوجود جب سید سجاد شام میں داخل ہوئے ہیں اور پیسر طلحہ نے آ کے گستاخی کی، طنزن کہا دل دکھانے کے لیے علی ابن الحسین بتاؤ کون جیتا کون ہارا. تو سید سجاد نے کہا کہ ایک ساتھ ایک ذرا ٹھہر جا، ابھی مؤذن کی آواز اذان بلند ہوگی، جب وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اعلان ہو جائے گا کہ فتح کس کی. یہ ہے حسین، یہ حسین کا اسیر خطبہ جس نے توحید کی راہ میں جان دی ہے اور اپنے لہو سے توحید کے چراغ کو فروزہ رکھا ہے. پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن کرے. پروردگار ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ہر طرح کے شرک جلی و شرک خفی سے بچا لے. پروردگار ہمیں کفر سے بچا لے. پروردگار ہمیں بدعتوں سے بچا لے. پروردگار مسلم معاشرے کو ہر طرح کے شرک کفر بدعت، ہر طرح کی گناہ، ہر طرح کی نافرمانی سے بچا لے. معبود شیعیان آل محمد کو سچا شیعہ بنا دے، ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈال دے. پروردگار عالم انسانیت و عالم بشریت پر
جو بے چینی، جو بے امنی، جو نحوستیں طاری ہیں انہیں دور فرما پروردگار خدا عرض کو امن اور عافیت کا گہوارہ بنا معبود حسین کا واسطہ، خون حسین کا واسطہ، بقول علامہ جمیل مظہری مٹی کو پلا چکا ہے خون شبیر، اب تو اس مٹی سے، اب تو مٹی سے آدمی پیدا کر پروردگار، انسانوں کو پروان چڑھا، انسانیت کو پروان چڑھا معبود پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا معبود جن گھروں میں یہ تذکرے ہو رہے ہیں، جن گھروں میں یہ بزمیں، یہ مجلسیں آراستہ ہیں، ان گھروں میں چراغ ہمیشہ روشن، ان کے بزرگان مرحومین کی روحوں کو شاد فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، صاحب خانہ کو صحت و عافیت کی دولت سے سرفراز پروردگار ان کی نسلوں میں قیام قیامت تک اہل ولایت کو، اہل توحید کو خلق فرما معبود ہم سب کی جانب سے یہ عبادت عزا قبول فرما ماتم حسین یا حسین